ایسے تو بابا کو بھی نہ ملے، ایسے تو بھیا کو بھی نہ ملے جیسے مجھے ملے. اتنا عرض کرتا چلو آپ پوری بیداری سے سنیں گے بات، اسی لیے کہ بدلا باقی بیان کے سلسلے میں چاہتا ہوں کہ اگر بات میری مضبوط ہو تو اسی طرح پہنچے جس طرح میں پہنچانا چاہتا ہوں. تو میں پھر اعتبار کرتے ہوئے بات پہنچانا چاہتا ہوں آپ کو. یہ کتنے تھے؟ میں شمع کے کتنے تھے کربلا بات تک سامنے کتنے تھے؟ دیکھیے 9 لاکھ کی روایت تک ہے، سب چھوڑ دیا. 9 لاکھ 8 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ 2 لاکھ 1 لاکھ سب. وہ جس سے کم تعداد ہی بیان کی گئی وہ ہے 30 لاکھ. اس سے کم سے کم روایت 30 لاکھ. تو 30,000 یعنی یہ 72. تو ہونا کیا چاہیے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے یہ 30,000 بڑے آرام و سکون کے ساتھ چادر تان کے سوتے، یہ سوچ کر سامنے ہی جس طرح چاہیں گے نا یہ ہونا چاہیے تھا. ان 72 میں اضطراب ہونا چاہیے تھا. کل کیسے ہوگا؟ وہ تو 30,000 کیسے لڑیں گے، کیا کریں گے، یہی ہونا چاہیے تھا. مگر اب تعریف پڑھیے، تعریف کیا کہتی ہے؟ جو 30 لاکھ تھے وہ رات بھر تلواروں پہ سیٹل کرتے رہے، کنجروں کی دھار صحیح کرتے رہے، نیزوں کی انیاں درست کرتے رہے. توجہ، رات بھر نقشہ جنگ برتر کرتے رہے. یہاں پیادہ ہوں گے، یہاں گھڑ سوار ہوں گے، یہاں تیر انداز ہوں گے، یہاں نیزوں والے ہوں گے، یہاں بھالوں والے ہوں گے. اور جو کر رہے ہیں نا اسی اسنا میں اگر کس پہ پوچھ لیتا تھا یہ سب تو ہوگا، لیکن اب باس آ گئے تو کیا ہوگا؟ اب باس آ گئے تو کیا ہوگا؟ بہت آ گئے تو کیا ہوگا؟ تو پھر سے نقشہ بننے لگتا تھا. ساری رات کے چیکچی گزری بالکل نہ پروگرام شخصیت سے کہ میرا دلی لگاؤ ہے کہنا والا ہے شخصیت نہ دلی شخصیت سے صرف تعلیم کا تجزیہ جو ہے اور بات پھر آگے بڑھیں. ان 72 کو دیکھیں کیا کر رہے ہیں؟ حمد خدا، ذات خدا، عبادت خدا، سجدہ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. یہاں اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا مطلب مطمئن تھے، وہ بے چین تھے، وہ مستعد تھے. تو مجھے کہنے دیجیے جو بے چین تھا وہ ہار گیا، جو مطمئن تھا وہ جیت گیا. جو بے چین تھا وہ ہار گیا، جو بے چین تھا وہ ہار گیا، جو مطمئن تھا وہ جیت گیا. وہ نہیں سمجھتا ہے آج کا میرا رام کی خدمت میں جو مطمئن تھا وہ جیت گیا. اگر میں کہتا حسین مطمئن سے شاید کوئی یقین نہ کرتا. آپ سارے مل کے کہتے حسین بہت مطمئن سے شاید کوئی یقین نہ کرتا. لیکن ہوا تو یہ کہ خود خالق کائنات نے کہا اے نفس مطمئنہ میری بارگاہ میں پلٹا، اے نفس مطمئنہ میری بارگاہ میں پلٹا. جسے خالق کائنات مطمئن کہے وہ سوال کرنے محمد دیکھیے اچھا بنا رہا ہے. مجھے اس کی وجہ سے ذرا واپس ہونے کا تھوڑا سا طریقہ میسر ہو گیا. غلط بیان کے لوگوں کو میں کسی کے سہارے پر رکھنا چاہتا ہوں تو آگے بات چلی گئی تھی. یہ ادب ہے ہمارا ہے اگر یہ دلوں پر اگر شعور میں رہتا ہے، اگر شعور میں رہتا ہے، اگر انسان سیرت کے علم ہے، اگر تعلیمات کے علم سے آشنا ہو، یہ دنیا میں کامیاب ہو، یہ دنیا میں کامیاب ہو جائے گی. مگر ہو گئے کہ سیرت کے عمل ولایت کا پابند ہے. اگر یہ ولایت سرایت کر جاتی ہے تو چشم فلک میں دیکھا کہ شاہ ولایت اپنے دربار سے اٹھتا ہے تو قربہ فروش کی دکان پہ آگے بڑھ جاتا ہے. پھر اللہ شاہ ولایت اپنے دربار سے اٹھا قربہ فروش کی دکان پہ آگے بڑھ گیا. یہ کھجورے بیچنے والے کی دکان پہ
امیر کائنات کا آگر بیٹھنا آپ یہ کیا معجزے سے کر دیں کیا؟ کہ یہ معجزہ نہیں ہے کہ علی اپنے دربار سے اٹھتے ہیں تو جیسے میں تلوار کی دکان کاٹ بیٹھ جاتے. ایک دن علی بیٹھے ہوئے تھے, میرا جیسا کوئی گزر رہا تھا, میرا جیسا. اس نے دیکھا آج نیسم نہیں, آج نیسم نہیں, علی بیٹھے. تو علی کہاں پر میں دیکھتے تو آج بیٹھ گئے. نظر لاؤ جو کھوٹا سکہ ہے اسے آج چلا دو. جیب سے سکہ نکالا, یا علی خود میں دے دیجیے. علی نے سکہ دیا, خود میں اٹھا کر خود میں لے کے تیز چلا, تیز چلا. کہیں ایسا نہ ہو کہ سکہ دیکھ کے علی دکان میں کچھ دور جانے کے بعد اطمینان ہو گیا کہ یہ خرما اٹھا کے ٹرین میں رکھا. ہم نے دیکھا تو وہ پتھر کی پتھر کی جب پتھر کی حضور دیکھتی ہے ڈاکٹر کا کوئی اثر سنا ہوا تو واپس آیا اور آگے کہتا ہے علی یہ کھجورے تو پتھر کی ہیں, یہ کھجورے تو پتھر کی ہیں. تو شاعر ولایت نے کہا اگر سکہ کھڑا دیا ہوتا, اگر سکہ کھڑا دیا ہوتا تو کھجورے اصلی دینا. یہاں سے مزاج امامت کا علم ہوا, یہاں سے مزاج امامت کا علم ہوا کہ علی کی بارگاہ میں کھوٹا عمل نہیں, کھڑا عمل چلے گا, کھڑا عمل چلے گا. اگر خلوص سے آؤ گے تو علی ادا کریں گے. اگر خلوص سے آؤ گے, بخش پہ آؤ خلوص سے, نوا پڑھو خلوص سے, مجلس پڑھو خلوص سے, نظر و نیاز کرو خلوص سے, نماز پڑھو خلوص سے, روزہ رکھو خلوص سے. اگر یہ 10 دیوے دکھانے کے لیے پکائی گئی, اگر بخش تعریف کے لیے چھایا گیا تو پھر یہ ایسا مال علی کی بارگاہ میں نہیں چلنے والا نہیں ہے. علی پوچھ جاتے ہیں, علی خالص نیت کے ساتھ عمل چاہتے ہیں. ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں, خدا کرے کسی دل میں اتر جائے میری بات. میرے ہمیں شاعر تھے, بہت اچھا کہتے تھے, استاد شاعر تھے, گرمٹ شاعر تھے. ایک صاحب نے بیچارے کسی شعر کرنے نہیں آتا, ان کے سامنے بھی حدیث آئی کہ ایک شعر پہ جنت میں ایک گھر مل جائے گا. تو انہوں نے بڑی کوشش کر کے کسی ترکیب سے دو مسئلے کہی, کسی ترکیب سے دو مسئلے کہی کہ لاؤ یہ گھر پہ جنت میں مل جائے گا. وہ دو مسئلے کہہ کے شاعر حضرت کے حضور کو بڑی حسرت سے ذریعہ اقدس کو دیکھ کے کہا مولا تیری بارگاہ میں دو مسئلے کہہ کر جائے. سنیں, دو مسئلے کہہ کر جائے. دو مسئلے پڑھے جو قانون سالے تھا وہ زمین پر آ گیا. انہوں نے پڑھ کے اس قانون کو اٹھا لیا, لے کے چلنا چاہتے تھے, خدام نے روک دیا. وہاں لے کے چلے رکھو, انہوں نے رکھ دیا. اب جو خدام نے اٹھانا چاہا تو قانون سے اٹھا. انہوں نے کہا آپ تم اٹھاؤ, انہوں نے پھر اٹھایا, کہا رکھ دو, رکھ دیا. خدام نے اٹھایا, خدام سمجھ گئے کہ مولا نے عطا کیا, مولا نے عطا کیا. پورے شہر میں شور ہو گیا کہ بلا صاحب امیر کائنات میں اب تو استاد شاعر تھے. انہوں نے کہا جب ساری زندگی ہو گئی لیکن آج تک کہیں نہ ملا. ایک جدید قصیدہ کہا کہنا جانتے تھے, استاد شاعر تھے, تمام شرائط کے ساتھ قصیدہ کہا. 2 4 آدمی کو ساتھ لیا, آؤ ہم بھی چلتے ہیں, پورا قصیدہ سنائیں, دیکھیں کیا ملتا. توجہ دیجیے, پہنچ گئے, کہا شاعر گیا تیری مدح میں جدید ترین قصیدہ کہا. پورا قصیدہ پڑھ دیا, انتظار میں کھڑے رہے. اس مقدر میں بڑے مایوس رنجیدہ ہوا, قبیلہ قاتل پلٹ آئے. آگے رات میں کام میں دیکھا کہ مولا کائنات تشریف لائے ہیں.
پڑھا تھا، آپ نے قاموس عطا کر دیا، میں نے پورا قصیدہ پڑھا، آپ نے کچھ بھی نہ دیا، تو مولا نے فرمایا کچھ سوچ تو صحیح، غلطی تو تیری ہے نا، کوئی غلطی تیری ہے، کہ میری غلطی مولا، اس کی ایک شیئر پہ قاموس عطا کیا آپ نے، مجھے پورے قصیدے پہ عطا کیا، کہ پھر سوچ اس نے شعر میرے لیے کہا تھا، اس نے شعر میرے لیے کہا تھا،